اب ہم سورۃ مائدہ 5 کی 64 نمبر آیت دیکھیں گے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور یہود کہتے ہیں، جو روادار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ۔ یہ جو یہود ہیں یہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، کاذب ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، یعنی غلط بیانی کرتے ہیں، معنی بدلتے ہیں۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ ایکسپریشن سنا ہے کہ مذہب آپ کو لے کے آنا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔ تو جب کوئی سوچے گا کہ مجھے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، تو وہ سوچے گا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں زلزلہ آ رہا ہے، لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تو یہ کچھ کر نہیں سکتا، ان کو بچا نہیں سکتا، تو وہ پوری جان لگا کے دنیا سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو ایڈ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو ایکشن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی کوئی یہ سوچے گا کہ اب ہمیں اللہ کے اس حکم پہ کچھ کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس کہنے کے سبب بما قالوا، ان کے اس کہنے کے سبب اللہ نے ان پہ لعنت کر دی۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، جب اللہ کی آیت کی روشنی میں کوئی بات سامنے آتی ہے، بات چیت سے کوئی وضاحت ہوتی ہے، تو وہ ان کو کفر میں اور طغیانی میں بڑھا دیتی ہے۔ یہ ہادو ہیں، انہوں نے تحریف کر کے اپنے ذہنوں میں جو باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان باتوں کے خلاف جب اللہ تعالیٰ کی آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت کی روشنی میں جو وضاحت ہوتی ہے، تو وہ جو وضاحت ہے وہ ان کو طغیانی میں اور کفر میں بڑھا دیتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن تک ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قیامت کے دن تک ہم نے ان میں بغض اور عداوت ڈال دی ہے ان کے درمیان۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، كُلَّمَا، جب کبھی یہ لڑائی کی یا جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ کلما مطلب جب کبھی بھی، جب کبھی، ایوری ٹائم، جب کبھی یہ آگ لگانا چاہتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ہادو جو ہیں جب بھی کبھی جنگ کی آگ لگاتے ہیں، لڑائی فساد بھڑکتا ہے، تو یہ کرتے ہیں، یہ شروع کرتے ہیں، اس کی شروعات جو ہے وہ یہ ہادو کرتے ہیں، روادار۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسادا، اور زمین میں
فساد کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کی۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ 5 کی 14 نمبر۔ اب نصارہ کا ذکر آئے گا۔ ہادو کو دیکھ لیا ہم نے، ہادو ان دونوں کے جو بیہیویئر ہیں، ان سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے بیہیویئر سے ہمیں کن لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ہم اس کی پہچان کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کتاب میں سے حفظ کیا ہوا ہے اور تحریف بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور ان کا بیہیویئر دیکھ کے ہم یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہادو ہیں، اور اپنی پہچان کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں مائدہ 5 کی 14 نمبر۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، مددگار، ان سے بھی ہم نے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، اور وہ ایک بڑے حصے کو بھول گئے جو ان کو یاد کرایا گیا تھا۔ مما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو یاد کروایا گیا تھا، وہ ایک بڑے حصے کو بھول گئے۔ وہ کیا تھا؟ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں میں کفر محسوس کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان سے میثاق لیا، تو پھر وہ اللہ کو بھول گئے اور خالی مددگار یعنی نصارہ رہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرو، انسان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا سکھاتا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی موٹی کتاب بھیجی ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے کہ انسان کی خدمت کرو، انسان کی مدد کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، پتہ ہے آپ کو حقوق العباد؟ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بس انسان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت چھوٹا کر دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، اس کی کوئی بات نہیں۔ جو بندہ ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ بندہ کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جنت میں نیکیاں لے لوں گا میں تم سے، میں دودھ نہیں بخشوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ تو سارے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اگر میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں، اگر میں کسی کی مدد کرتا ہوں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں اللہ کے حکم کو دیکھ کے مدد کرتا ہوں اور کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ دیکھتا ہوں کہ یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی محبت میں سب کچھ کرتا ہوں۔ تو جب ہم اللہ کا حکم دیکھ کے کریں گے تو یہ عبادت ہوگی، انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہوگی۔ تو انصار اللہ جو تھے وہ یہی تو بھول گئے، وہ صرف نصارہ رہ گئے، مددگار رہ گئے، صرف لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ مدد کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مدد کرو، بس اللہ بھول گئے ہیں، اللہ کے حکم یاد نہیں رہا ان کو۔ تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک بڑا حصہ بھول گئے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے اور پھر انسانیت کی خدمت کریں گے تو پھر عبادت بھی ہوگی اور خدمت بھی ہوگی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کو ڈال دیا عداوت، دشمنی میں اور بغض میں قیامت کے دن تک۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا
یصنعون، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اب ہم سورہ بقرہ 2 کی 120 نمبر دیکھیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تردا کا مطلب راضی نہیں ہوں گے۔ ولن ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ، یعنی روادار اور مددگار جو ہیں وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ ملت کہتے ہیں مذہب کو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ آپ سے یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ اور یہ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کہ صرف یہود و نصارہ ہیں جو اپنے ملت کی، اپنے مذہب کی پیروی کروانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب کون سا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب۔ کیا کبھی آپ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سنا ہے؟ مسجدوں میں کچھ بتاتے ہیں آپ کو مذہب کے بارے میں کہ آپ کا مذہب آپ کے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتباع ابراہیم، ملت ابراہیم کر رہے تھے؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں پہ تو شریعتیں بنا دی گئی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی شریعت، جو پہلے نبی تھے، انبیاء تھے، ان کی شریعت تو ختم ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے، اب شریعت ہماری شریعت محمدی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے مذہب، ملت کی پیروی کرو، قرآن پاک میں۔ اچھا، تو یہ یہاں پہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے مذہب کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور اس کی پیروی کروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہدایت دے گا۔ یہود و نصارہ آپ کو اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں اور وہ راضی کبھی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یہود و نصارہ کے، کیونکہ یہ جو مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہمیں اس کی طرف، اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی۔ تو جو یہود و نصارہ ہیں، جو روادار ہیں اور مددگار ہیں، وہ اپنے مذہب کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ یہود و نصارہ جو روادار اور مددگار ہیں، ان کی آپ پہچان کریں۔ ان کا یہ جو بیہیویئر قرآن پاک میں چلا آ رہا ہے، پیچھے آیتوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ان سے آپ ان کی پہچان کریں۔ وہ جو لیبل جیوز ہیں اور لیبل کرسچنز ہیں، ان کی بات ادھر نہیں ہو رہی قرآن پاک میں۔ وہ جو یروشلم میں رہتے ہیں جیوز، ان کی بات نہیں ہو رہی ادھر، نہ ان کرسچنز کی بات ہو رہی ہے جو بائبل پڑھتے ہیں۔ یہ ان یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں،
اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کے حافظ ہیں اور اس میں تحریف کر رہے ہیں، ان کی پہچان آپ کریں، ان کو دیکھیں وہ کون ہیں اور اپنی پہچان کریں۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ 2 کی 111 نمبر آیت۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ اے ایمان والو، آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ ہود نہ ہو جاؤ، جب تک آپ نصارہ مددگار نہ ہو جاؤ، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہود۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں جا سکتا، الا سوائے من کانا ہودن، جو ہو جائے ہود یعنی روادار، اور نصارہ یا مددگار۔ ہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جو جیوز بیٹھے ہیں، جو یہودی بیٹھے ہیں یروشلم میں، وہ کبھی آپ کو کہتے ہیں آ کے کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ جو عیسائی بیٹھے ہیں، کرسچنز ہیں، وہ آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ مجھے تو کبھی نہیں کسی نے کہا کہ تم ہودو ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، کوئی نہیں کہہ رہا جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہاں، کچھ لوگ ہود اور نصارہ ہیں جن کی پہچان قرآن سے ہو رہی ہے کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتویٰ کسی پہ لگا دیتے ہیں اور جنت اور دوزخ کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور فلاں 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 فرقے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو جنت کا مطلب ہے باغ۔ تو آپ کو کون، ایمان والو، آپ کو کون باغ سے نکال رہا ہے؟ بار بار آپ کو باغ سے نکالا جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ کی بات بتاتا ہے، جو کوئی اللہ کی کتاب کی بات بتاتا ہے، تو وہ ہود اور نصارہ کون ہیں جو آپ پہ فتویٰ لگاتے ہیں اور آپ پہ کبھی قتل کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کبھی آپ کو جنت سے نکلنے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کبھی آپ کو دوزخی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو کوئی جوز، لیبل جوز اور لیبل کرسچن جو ہے وہ آپ کو نہیں کہتے کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کرسچن نہ ہو جائیں یا ہود نہ ہو جائیں۔ آپ کے معاشرے کے ہی ہود اور نصارہ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آپ ان کی پہچان کریں اور ساتھ اپنی بھی پہچان کریں۔